الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. وصل على سيدنا محمد بعدد أوراق الأشجار. وصل على محمد بعدد الأقدار. صدق اللہ العظیم. بزرگان محترم، عزیزان ملت، آج کا ہمارا عنوان ہے عید میلاد النبی حدیث کی روشنی. کیا ہے؟ عید میلاد النبی حدیث کی روشنی. اس عید پہ جتنی حدیثیں بتائی جاتی ہیں ان کی اصل حقیقت کیا ہے؟ آیا یہ کہ وہ حدیثیں صحیح ہیں یا جو حدیث بیان کرنے کے بعد میں اس سے جو مطلب نکالا جا رہا ہے وہ مطلب حدیث میں موجود ہے یا وہ اپنی طرف سے نکالا ہے؟ پہلی حدیث جو پیش کی جاتی ہے وہ بیہقی کی روایت ہے. حدیث میں ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بولے صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ المکرمہ سے مدینہ منورہ آئے، یا یوں کہیے کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا اعلان کیا مدینے میں، تو ہو سکتا ہے 40 سال بعد کیا ہو، جو بھی کیا ہو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عقیقہ کیا مدینہ منورہ. یہ بیہقی کی روایت ہے. اس روایت کو پیش کر کے کہا جاتا ہے کہ دیکھو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ میں بکرا ذبح کر کے عید میلاد النبی بنایا. نمبر 1. دوسری حدیث سنا کہ ایک روایت، ایک بہت مشہور واقعہ ہے. جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب پیدا ہوئے، دنیا میں آئے، ان کے جو چچا تھے ابو لہب. کون تھے؟ ابو لہب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا تھے. ابو لہب کی ایک غلام یعنی ان کے گھر میں کام کرنے والی ایک عورت تھی سویبہ، جس کا نام غالباً تھا. اب وہ گئی دوڑے دوڑے، کیونکہ ابو لہب کو بھی معلوم نہیں تھا کہ میرے گھر میں بھتیجا پیدا ہوا. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے، ان کو بھی نہیں معلوم تھا. اب ان کی جو غلام ہے ابو لہب کی، وہ دوڑتی ہوئی گئی کس کے پاس؟ ابو لہب کے پاس. اب اس نے بات بتائی کہ یہ مبارک ہو کہ آپ کے گھر میں بھتیجا پیدا ہوا ہے، یعنی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے ہیں دنیا میں. اب ظاہر سی بات ہے کسی کے گھر میں اگر بچہ ہو تو یہ ظاہر سی بات ہے خوشی ہوتی ہے. اب اس بھتیجے کی خوشی میں ابو لہب نے کیا کیا؟ وہ جو غلام تھی نا حضرت سویبہ، اس کو کیا کیا؟ یا اشارہ کر کے کہا کہ تو آج سے آزاد ہے. کیا ہے؟ آزاد ہے. دل چاہے تو میرے پاس رہے، دل چاہے تو آپ چلے جائیں، آزاد ہے. صحیح روایت ہے. اس کے برخلاف ایک آدمی نے ابو لہب کو خواب میں دیکھا. اس سے پوچھا ابو لہب سے کہ قبر میں آپ کی
کیا بنی، اللہ سے آپ کا کیا معاملہ ہوا؟ تو ابو لہب ایک خواب دیکھنے والے کون ہیں یہ حدیث میں اس کا تذکرہ نہیں. صحابی رسول ہوتے تو اور بات تھی، لیکن کس نے خواب دیکھا یہ حدیث میں اس کا تذکرہ نہیں. اب وہ بندے نے خواب دیکھا کہ وہ بندہ ابو لہب سے پوچھ رہا ہے کہ کیسے پایا؟ تو ابو لہب کہتے ہیں کہ گناہ تو ظاہر سی بات ہے. ابو لہب فرماتے ہیں، کہتے ہیں کہ بس عذاب میں تھوڑی سی تخفیف ہوئی ہے. میں نے میرے بھتیجے یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیدا ہونے کی خوشی میں غلام کو جو آزاد کیا تھا لونڈی کو، اشارہ کر کے وہ انگلی سے پانی ٹپک رہا ہے اور اس یعنی بتانا یہ چاہتے تھے کہ اللہ نے میرے عذاب میں تھوڑی کمی کر دی. اب اس حدیث کو پیش کر کے کہتے ہیں دیکھو بھئی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی میلاد منائی گئی. تیسری حدیث مسند احمد میں یہ حدیث موجود ہے، ترمذی شریف میں یہ حدیث موجود ہے. صحابہ اکرام بیٹھے ہوئے تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گئے جانے کے بعد پوچھا کہ مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے تو اللہ کے نبی نے پوچھا جیسے تم بیٹھے ہو، اب میں پوچھوں کہ میں کون ہوں؟ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیا تم بتا سکتے ہو کہ میں کون ہوں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک عادت مبارکہ تھی، وہ جانتے تھے کہ وہ کون ہے لیکن پھر بھی سوال کرتے تھے. جیسے میں آپ کو پوچھوں کہ بھائی آج کا دن کیا ہے، مجھے معلوم ہے آج کا دن کیا ہے، معلوم ہے نا، لیکن پھر بھی میں تم سے پوچھوں کہ بھائی آج کا دن کیا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ کچھ ایک نئی بات بتانے والا. تو ایسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ صحابہ بتاؤ کہ میں کون ہوں. ظاہر سی بات ہے صحابہ نے کہا کہ اللہ کے رسول، آپ تو اللہ کے رسول ہیں، اس سے زیادہ اور کیا جانتے ہیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس سے ہٹ کر میں اور ایک بات بتانا چاہتا ہوں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھیں میں عبد المطلب کا پوتا ہوں. پھر اس کے بعد فرمایا کہ میں حضرت عبداللہ کا بیٹا ہوں. اب یہ سارے گناتے گئے، میں فلاں خاندان سے ہوں. اس کے بعد آخر میں فرما میں سب سے افضل ہوں. اس حدیث کو لے کر یہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عید میلاد النبی بنائی. چوتھی حدیث اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ صحابہ بیٹھے تھے، گئے ان سے پوچھا کہ ما اجلسکم، تم یہاں کیوں بیٹھے بھائی؟ ظاہر سی بات ہے صحابہ اکرام نے فرمایا جلسنا، ہم اس لیے بیٹھے ہیں ندعو اللہ کہ ہم اللہ سے دعائیں کرتے ہیں، وَنَحْمَدُهُ عَلَى مَا هَدَانَا لِدِينِهِ، ہم اللہ تعالیٰ کی تعریفیں بیان کر رہے ہیں. کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک مبارک دین ہمیں دیا ہے. پھر فرمایا وَمَنَّ عَلَيْنَا بِكَ، اور آپ کی وجہ سے ہم پہ جو ہے احسان اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ کو ہم میں لے جائے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم کھا کر فرمایا واقعی تم اس لیے بیٹھے ہو کہ تم اللہ کی اس کے تحمید میں، اس کی بڑائی بیان کرنے میں اور ذکر و اذکار میں واقعی بیٹھے؟ کہا کہ ہاں اللہ کے رسول. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حدیث کے الفاظ ہیں فاتانی جبرائیل، کہ جبرائیل علیہ السلام میرے پاس آئے. وہیں کھڑے ہیں جبرائیل فرماتے ہیں فاتانی جبرائیل، میرے پاس جبرائیل علیہ السلام آئے. اب صحابہ چوکنا تھے کیا اگلی بار کیا فرمایا؟ کہا کہ دیکھیں واقعی تم اس لیے بیٹھے ہو کہ آپ اللہ کی تعریفیں کر رہے ہیں اور اپنے دین کے ملنے کی وجہ سے آپ یہ خوشی بنا رہے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مبارک ہو کہ آپ کی تعریف، اللہ کے نبی صحابہ سے کہہ رہے ہیں آپ کی تعریف اللہ تعالیٰ فرشتوں کے سامنے فرما رہا ہے. کیا کر رہا ہے؟
فرشتوں کے سامنے آپ کی تعریف کر رہا ہے۔ اب اس حدیث کو بھی بتا کر کے یہ ثابت کیا جاتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عید میلاد النبی بنایا ہے۔ اور ایک بات بریکٹ کے طور پر آپ کو بتاتا چلوں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے 570 پر 1 سال پہلے، پھر اس کے بعد میں 570 پر 1 سال کے بعد میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت مبارکہ ہوئی۔ تو گویا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پہلے ہیں زمانے کے اعتبار سے، ان کا زمانہ پہلے، کیونکہ اللہ تعالیٰ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہے، ان کے بعد تو کوئی نبی آنے والا نہیں ہے۔ اب آپ ایک بات غور کرنے کی یہاں یہ ہے، اس وقت بھی آج بھی اگر آپ دیکھیں تو جو عیسائی جو کرسمس ڈے جو بناتے ہیں وہ یقیناً وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا برتھ ڈے مناتے ہیں۔ اگر اس حساب سے دیکھیں ان میں بھی گڑبڑی ہوئی ہے۔ جو 25 دسمبر کو وہ دن بناتے ہیں، اصل میں ان کے جو عیسائی لوگوں کے جو بڑے بڑے اسکالر ہیں وہ کہتے ہیں کہ 25 دسمبر کو عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی نہیں، چینج ان لوگوں نے کیا، دھیرے دھیرے وہ چینج ہوا ہے، لیکن جو وہ جس دن وہ کرسمس ڈے بناتے ہیں 25 دسمبر کو، وہ اصل عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کا نہیں۔ اب اس کے بعد میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے، 270 سال پہلے یہ برتھ ڈے بنایا جاتا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم موجود تھے، کیا تھے؟ موجود تھے۔ یہ ایسا نہیں ہے کہ یہ ہم نے ایجاد کیا، یہ پہلے سے منائی جا رہی ہے، لیکن اس میں غلطی ہوئی کہاں ہے؟ غلطی اس بات کی ہوئی ہے، اس ایک اگر تاریخ میں اگر چلا جاؤں تو میرے پاس اتنا وقت نہیں ہے، حضرت عیسیٰ علیہ کچھ جو ہے دریا کے کنارے کچھ مسلم فوج تھے، جب انہوں نے دیکھا کہ یہ لوگ جو ہے عیسیٰ علیہ السلام کی برتھ ڈے بنا رہے ہیں، پیدائش کا دن منا رہے ہیں، جب انہوں نے دیکھا کہ اب ظاہر سی بات ہے کہ یہ نہ اللہ کے رسول نے سکھایا ہے نہ اللہ کی طرف سے آیا ہے، ہم نے جب اپنے خود ایجاد کیا ہے تو جیسا ہم نہ سمجھ میں آتا، میں بہت الفاظ میں بول رہا ہوں، جیسا ہمیں سمجھ میں آتا ہے ویسے ہی تو بنائیں گے نا۔ اب وہ عیسائی کرے کیا خوشی میں، اس نے کیا کیا بکرے زبان بنائے، میلہ لگایا، دنیا بھر کی جاہل جو صوفیات ہیں ان کے میوزک کا ایک میلہ لگا دنیا بھر کی۔ اب یہ جو مسلمان تھے ادھر باتوں دیکھنے والے، اب وہ دیکھ کے کہنے لگے یار عیسیٰ علیہ السلام تو پہلے ہیں، ان سے افضل ہمارے نبی کیا ہے، ان سے بڑے کون ہیں؟ ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، جب انہوں منا رہے تو ہمیں کیوں نہیں منا؟ اب وہاں سے وہ سلسلہ شروع ہوا۔ ایک حدیث درمیان میں یاد آ گئی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت وہ کام کرے گی جو ایک غیر کرتا، غیر سے مراد یہودی اور آج کے زمانے میں غیر، جو وہ کام جو کرتا ہے وہی کام میری امت کرے گی۔ اور اس وقت میں جب مسلمانوں نے جو کاپی کیا تھا میوزک کا، دنیا بھر کے میلہ لگانے کا، آج وہی کام کرتا۔ ایک بات یہ کرنی تھی، دلائل آپ کے سامنے ہیں، فیصلہ آپ کا ہے۔ ایک میں ابھی جو سنجیدہ گفتگو کرنے جا رہا ہوں وہ بڑے بھی سنیں، جو حضرات معتدل مزاج کے ہیں وہ بھی سنیں، اور فیصلہ یہ نہ کہیں کہ مولانا معین صاحب کیا کہتے ہیں دوسرے مولانا کیا کہتے ہیں، فیصلہ یہ نہیں، فیصلہ میں ابھی آیت پیش کروں گا۔ 3 چیزوں کو لے کر آج بہت ڈسپیوٹ، اس چیز میں جیسے لائٹنگ کا اگر میں بات کروں تو اس وقت الیکٹریکل سے جڑا ہوا ہے، پہلے زمانے میں لائٹنگ یہ نہیں تھا، چراغ لگایا جاتا ہے، ایک دوسری بات جو ہے جھنڈے ہیں، تیسری بات جلوس ہے۔
لائٹ، جھنڈے، جلوس. اب ایک چوتھا کام بھی ہو رہا ہے جو آپ کہتے ہیں کہ بھئی نہیں منانا کہاں لکھا ہے، وہ منع کی ہوئی چیزیں بھی آپ لوگ کر رہے ہیں. منع کیا ہے؟ میوزک حرام ہے، اللہ کے نبی نے منع فرمایا. اور میں یہ نہیں کہتا کہ سراسر سارا غلط ہے، لیکن کچھ اچھی چیزیں بھی اس میں ہو رہی ہیں. جیسے آپ کھانا کھلا رہے ہیں تو غریبوں کو کھلا رہے ہیں، مسکینوں کو کھلا رہے ہیں، بہت اچھا کام ہے، ثواب کا کام. اب ان تینوں چیزوں پہ ایک بات دھیان میں رکھ لیں، جو سنت ہوتی ہے وہ انٹرنیشنل ہوتی ہے. کیا ہوتی ہے؟ اگر کوئی چیز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے دیٹس انٹرنیشنل، وہ انٹرنیشنل ہوتی ہے، ہائی لیول پہ ہوتی ہے. اگر کوئی چیز سنت رسول ہو، اگر وہ بدعات میں ہے تو وہ لوکل ہوتی ہے. مثال دے رہا ہوں، فجر کی سنت رسول ہے. اگر کوئی باہر ممالک کا آدمی آ کر یہ کہنے لگے اور آپس میں باتیں کرنے لگے کہ یار ہمارے امریکہ میں تو فجر کی سنت نہیں پڑھی جاتی، یہاں کیوں پڑھی جا رہی ہے؟ اب اس کو کیا کہیں گے؟ بیوقوف کہیں گے نا. ارے بولو بھائی، کیوں؟ کیونکہ یہ فجر کی سنت سکھلایا کس نے ہے؟ حبیب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھلایا ہے. تو جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سکھلائے ہیں دیٹس انٹرنیشنل. وہ انٹرنیشنل ہوتی ہے، پوری دنیا ماننے پہ مجبور ہو جاتی ہے. جو بدعت ہوتی ہے اس میں مومن دھوکہ کھا جاتا ہے. اچھا، اور ایک بات، آج تک مسلمان اس بات میں ابھی بھی کنفیوز ہے کہ اوریجنل اسلامک جھنڈے کا کلر کیا ہے. کوئی پکڑ پایا آج تک؟ یہ اپنے طور پہ ہم نے ہرا لگا لیا، یلو لگا لیا، دنیا بھر کے لگا لیا، دیٹس ڈفرنٹ، وہ الگ ہے. لیکن شریعت کے حساب سے اگر آپ پرکھیں، مسلمان اس پہ کنفیوز ہے کہ اصل اسلامک کلر کیا ہے. آپ اس کو سمجھیں کہ اسلامک کلر کیا ہے. اب جھنڈے کے اوپر جو دلیل دی جاتی ہے وہ آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں. پہلی دلیل جھنڈے کی دی جاتی ہے، جبرائیل علیہ السلام آئے 3 جھنڈے لے کر، بات کو سمیٹنے لگا، وقت کافی ہو رہا ہے. ایک کعبۃ اللہ پہ لگایا، دوسرا ایسٹ میں لگایا، تیسرا ویسٹ پہ لگایا. پہلی باتیں جو حدیث بیان کر رہے ہیں نمبر 1 پر سنتے ہیں. علامہ سید سلیمان ننوی رحمۃ اللہ علیہ ہمارے اکابر میں ہے، سیرت النبی جن کی کتاب ہے، بڑے تحقیق کے ساتھ حضرت نے یہ بات لکھی ہے. جتنی باتیں اس تعلق سے لوگ بیان کرتے ہیں ایک بھی صحیح نہیں. خدا کا خوف کھائیں حدیث بیان کرتے ہوئے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار. فرمایا جو مجھ پر جان بوجھ کر جھوٹ کہے اس کو چاہیے کہ وہ جہنم میں اپنا ٹھکانہ بنائے. اور اس جھنڈے کے تعلق سے 2 باتیں عرض کرنی. سب سے زیادہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنے والے 2 صحابی تھے. کتنے صحابی تھے؟ 2 صحابی. ایک عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما، دوسرے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ان کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں سے اتنی محبت تھی. ایک مثال دے رہا ہوں، اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اگر ان کو پتہ چل جاتا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس جگہ پیشاب کر کے، اس جگہ میں پیشاب کر کے سفر کے دوران آگے تشریف لے گئے ہیں، تو جب یہ سفر میں جاتے ان کو پیشاب نہیں آتا تب بھی اس جگہ بیٹھ کے جاتے. کیوں؟ کیونکہ میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم وہاں بیٹھ کے گئے. ان دونوں سے کوئی صورت نہیں ہوتا. تو لہذا باتیں تو اور بہت رہ گئی ہیں، اگر جس کو انفرادی کوئی سوال کرنا ہے تو کر سکتے ہیں. تو خلاصے کے طور پر میں ایک بات آپ کو بتا دینا چاہتا ہوں، خدا را اللہ کے لیے وہ کام نہ کریں جس سے حبیب مصطفیٰ کو تکلیف ہو. کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم. بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ بھائی یہ کام کرنا کہاں لکھا ہے نا، بولتے ہیں
مولانا صاحب حدیث میں اللہ کے نبی منع کرے کیا کرنے سے، جلوس کرنے سے؟ میں کہتا ہوں جب منع کرنے کی دلیل نہیں ہے تو کرنے کی دلیل لاؤ، تو منع کرنے کی دلیل پیش کریں۔ ایسے بہت سے کام ہیں، اگر تفصیل سے بتایا جائے تو گھنٹوں لگ جاتے ہیں۔ خلاصے کے طور پر ایک بات میں آپ کو بتا دینا چاہتا ہوں، آپ اس میلاد میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے صحابہ پیر کے دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم روزہ رکھتے تھے۔ صحابہ نے پوچھا کہ اللہ کے رسول آپ پیر کے دن روزہ کیوں رکھتے ہیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ذالک یوم فیہ ولدت وفیہ انزل علی۔ اللہ کے نبی نے فرمایا دیکھو بھائی یہ پیر کا دن ہے، میں اس دن پیدا ہوا ہوں اور اس دن مجھ پر اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کو نازل فرمایا ہے، لہذا میں روزہ رکھتا ہوں۔ اگر آپ کو واقعی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے تو آپ یہ سمجھ کے روزہ رکھیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پیر کے دن روزہ رکھتے تھے، ثواب کے مستحق آپ۔ اگر آپ نے وہ کام کیے تو آپ اس دھیان میں رہیں کہ آپ کے جلوس میں وہ کام ہوتے ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے، لہٰذا یہ سوال کرنے سے پہلے کہ کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کرنے سے منع کیا ہے، تو پھر منع کے کام آپ کر رہے ہیں، خدا آپ اپنے اندر جھانکیں۔ اس کے بعد فیصلہ آپ کریں کہ کیا ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عاشق ہیں یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نافرمان ہیں۔ اللہ تعالیٰ تمام امت مسلمہ کو بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور حق کے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ 5 منٹ کا وقت دیا جاتا ہے، جو حضرات سے نہیں پڑھ لیں۔